سلسلہ کامیابی کا راستہ، سنت کا راستہ، شریعت کا راستہ، جس میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مختلف سیگمنٹس اور عوامی انداز سے کیے گئے سوالات کے جوابات دیے اور مدنی مشورے میں شرکت فرمائی۔ اس مدنی خبر میں نگران شورا نے مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاریوں کا جو جائزہ لیا وہ بھی شامل مدنی خبر ہے۔ آدھا رمضان گزرنے تک میری برائیاں اور میری خامیاں کتنی دور ہوئیں؟ کیا میں نمازی بن رہا ہوں؟ کیا میں جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند بن رہا ہوں؟ اسلامی بہنیں اپنے حال احوال پر غور کریں اور اسلامی بھائی اپنی کیفیتوں پر غور کریں۔ دنیا کی تعلیم سے دینی تعلیم پر آدمی مہارت حاصل نہیں کر لیتا۔ ہم غور کریں کہ ہم اپنے موجودہ حالات میں کیا کچھ پا رہے ہیں، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ معاشرے میں پنپنے والے کئی گناہ ایسے ہیں جس کو معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ زیادتی کرتے ہیں اور ناپ تول میں کہ وہ بددیانتی کرتے ہیں اور اس میں دو پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی بددیانتی اور ایسی خیانت کرتے ہیں۔ پلیز میرے اس معاشرے کو حرام کاموں سے بچا دیجیے۔ اگر گھر کی چار دیواری ہی ہمارا بہترین ایک اصلاح کا انسٹیٹیوشن ہو جائے، اصلاح کا ایک مقام بن جائے اور ماں باپ کی اور ہر ایک کی طرف سے اگر پوری توجہ ہو جائے، تبدیلی آ جائے گی۔ اصلاح امت کا اللہ ہمیں درد عطا فرما دے۔ اصلاح امت کا درد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی محبت میں آنسو بہایا کرتے تھے، اشک بہایا کرتے تھے۔ رب حبلی امتی کی صدائیں یاد کیجئے۔ معراج میں امت کو یاد رکھا، یاد کیجئے۔ قبر انور میں جب آرام فرما ہوئے اس وقت امت کو نہ بھولے، یاد کیجئے۔ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ۔ مفتی صاحب مزاج شریف اچھے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ رب کریم کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ آپ کی طرف سوال بڑھاتے ہیں حضور۔ جی اگر جگہ جگہ بچوں نے کارپیٹ وغیرہ پر پیشاب کیا ہوا ہے تو کیا اس پر جائے نماز بچھا کر یا پلاسٹک کی کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تو یہ پڑھ لیں گے جو طریقہ بتایا جائے گا اس کے مطابق، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اگر گھر میں خاص طور پر کارپیٹ پر جگہ جگہ پر پیشاب کیا ہو تو کیا وہاں گیلے پاؤں نہیں پڑتے ہوں گے؟ اب گیلے پاؤں پڑنے کے اپنے ایک مسائل ہیں، اپنی ایک تفصیل ہے، اور پھر کارپیٹ پر جو پیشاب ہے ظاہر بات ہے وہ ناپاکی تو وہی تھا گھر کے اندر۔ اب بندہ وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ اگر فرش وغیرہ پر، ٹائل پر، ماربل پر پیشاب کر دے بچہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پوچھ لینے سے جو ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، جبکہ اس نجاست کا اثر جاتا ہے۔ تو بڑی آسانی ہے اس کے اندر، تو پیشاب کر دیا بچے نے، پوچھا لگا دیا، پوچھ لیا، اثر اس کا ختم ہو گیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی۔ لیکن کارپیٹ مستقل ناپاک ہے اور اس کو پاک کرنے کے بھی اتنے مشکل طریقے ہیں، لوگ وہ طریقوں کو اپنانے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ رہی بات نماز کی، تو ایسی جگہ پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو مصلے آتے ہیں، جائے نماز آتی ہیں، وہ بھی اس کیفیت پر پورے اترتے ہیں کہ جن کو موٹا کہا جا سکے۔ تو اگر جو ہے وہ جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کارپیٹ پر نہیں پڑتا بلکہ جو کپڑا وغیرہ بچھایا ہے موٹا کپڑا اس پر پڑتا ہے، پوری نماز جتنے بھی جو ہے اعضاء اور سجدے کے جو جگہ ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کارپیٹ سے نجات حاصل کی جائے۔ میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے یہ ہے بحر الدموع۔ بحر الدموع جی، مشکل نام نہیں، اصل میں وہ بزرگوں کا نام رکھا ہے۔ یہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے، ان کی تحریر ہے یہ کتاب بحر الدموع، اور اس کا المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیٹڈ ہے یہ، اور اس کا نام رکھا ہم نے آنسوؤں کا دریا۔ یہ تو آسان ہے نا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں، اس میں حدیثیں بھی نقل کی گئی ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے الحمدللہ بہت سارا علمی خزانہ بھی ہاتھ آتا ہے۔ ذکر اللہ کی فضیلت کا اس میں بیان موجود ہے، قریب المرگ شخص کی توبہ کا بیان، واقعات بھی اس میں ایک سے ایک ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب بحر الدموع آنسوؤں کا دریا یہ ضرور لیجئے۔ یہ اس کا ہدیہ 58 ہے، 58 روپیہ صرف،
اور نزا کے عالم مسکراہٹ، نگاہ کی حفاظت، اسی طرح مومن اور منافق کی پہچان، خاموش رہنے کی فضیلت، اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ ہمارے اس وقت کے سلسلے میں الحمدللہ ہم آپ کو ہمارے معتکفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مختلف معتکفین اپنے کیا کیا تاثرات اعتکاف کے متعلق دیتے ہیں۔ آج فیضان مدینہ اسلام آباد۔ اچھا، فیضان مدینہ اسلام آباد کے معتکف جی ہیں۔ ہاں جی ہاں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی اور ادھر اسلام آباد میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے میں حاضر ہوا۔ مخارج کی ادائیگی اچھی ہوگی، مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ کے بارے میں ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دلوں کو سکون دعوت اسلامی میں آ کے مجھے ملا ہے۔ بہت زیادہ عیاشیاں کی لیکن آج تک کبھی دلی سکون نہیں ملا۔ ڈیلی میں مدنی چینل پہ بابا جی کا پروگرام دیکھتا ہوں اور دل کو سکون ہو رہا ہے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ ہر مہینے جو کوئی 12 رسالے بانٹ دے، انشاءاللہ دو جہاں میں اسے کا بیڑا پار ہے۔ یہ رسالہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ رسالہ نیکیاں بڑھانے کا نسخہ ہے۔ جب انسان کسی نیک کام کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی عطا کرتا ہے، دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب کچھ کام بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت ہے اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ یہ بچپن سے ہم حدیث سنتے آ رہے ہیں، اور نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جو کام آپ نے ڈیفینیٹلی کرنا ہی ہے، اس کام کے کرنے سے پہلے نیت کر لینی ہے، ثواب بڑھ جائے گا، صرف نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو رسالہ ہے نا، یہ رسالہ اسی عنوان پر ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے، اور جتنا آخرت کا سفر ہے اتنی آخرت کی تیاری کرے۔ آپ کو اگر 4 دن کے لیے کسی ملک میں جانا ہے تو آپ کا بیگ اتنا سا ہوگا، بلکہ شاید ٹرالی بیگ سے آپ کا کام چل جائے گا، اور اگر آپ نے 1 مہینہ رہنا ہے تو ایک سوٹ کیس بھی بھرنی پڑے گی۔ جہاں جتنا رہنا ہے نا اتنی وہاں کی تیاری کرتا ہے۔ یہ ہمارے یہ بہت واضح سے گفتگو ہے۔ اب ہم نے دنیا میں رہ کر کتنا رہنا ہے، ایک دن تو مرنا ہے۔ اب قبر سے لے کر حشر تک اٹھنا، اب اس پورے راستے کو طے کرنے کے لیے ہمارے پاس سامان کون سا ہے؟ یہ سامان ہوتا ہے اللہ کی رضا کا، نماز کا، عبادت کا، حلال روزی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا سامان ہوتا ہے، سچ کا سامان ہوتا ہے، ورنہ تو سب یہیں رہ جانا ہے۔ پتہ چلا کہ جب انسان یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں نے جانا ہے، ریٹرن ٹکٹ ہماری کٹی ہوئی ہے، اس کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ اس دور میں کتنا جی لے گا؟ 70 سال 80 سال جی لے گا، کتنا جی لے گا یار؟ اوورآل دیکھا جائے نا تو پرابلم ہی پرابلم ہے۔ ہماری طبیعت تبدیل ہے، ہماری سوچیں تبدیل ہیں، ہم یہاں جی رہے ہیں گویا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ ہے۔ ہم جو ہوئے کر کے پیدا ہوئے اور ہاں کر کے جو مرنے کی باری آتی ہے نا، زندہ ہونے سے مرنے تک کے درمیان یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم جانچیں کہ تمہیں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لیکن اب ہم اپنے آپ کو مطلب کہ آؤٹ آف آرڈر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارا قصور ہے۔ آپ کی مشین کا کوئی پارٹ کام نہ کرے تو آپ کو پتہ ہے وہ مشین کو بھی نقصان دیتا ہے اور اپنی بھی اہمیت کھو دیتا ہے۔ ہماری جو مینٹلی ڈائمنشن ہے وہ ٹوٹلی ایک طرح سے ارننگ کی طرف ہے، ایجوکیشن اینڈ ارننگ۔ دیر از اے 2 مین فیکٹر جو ہماری زندگی کے جو بنے ہوئے ہیں، اور اسی پر ہماری بچپن سے پرورش ہوئی ہے۔ اور کماؤ، پڑھو اور کماؤ۔ ہمیں جنت کے متعلق تذکرہ نہیں کیا گیا، جہنم سے بچنے کے بارے میں سمجھایا نہیں گیا۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔